نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن كانوا انفسهم یظلمون ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 118 سے 124 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آیت 118۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ آیت 119۔ ترجمہ: اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کیں جن کا واقعہ ہم آپ کو پہلے ہی سنا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم توڑتے رہے۔ یقین مانیے آپ کا رب ان پر جنہوں نے نادانی سے برے کام کر لیے، بعد میں توبہ کر لی اور اصلاح بھی کر لی، سو آپ کا رب بڑا ہی بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نحل کی آیت 118 119 کا تفسیر۔ یہودیوں پر چند چیزوں کی حرمت، اوپر حرام چیزوں کا بیان تھا اور اضطرار کے وقت ان کی رخصت کا بھی، جس میں اس امت کے لیے گنجائش و آسانی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر ان کی شریعت منسوخ کرنے سے پہلے چند چیزیں حرام کر دی تھیں اور ان کے دین میں کچھ دشواریاں بھی باقی تھیں۔ سورہ انعام کی آیت 147 میں فرمایا ہم نے یہودیوں پر ہر ناخون والا پرندہ حرام کر دیا اور بیل بکری کے چربیاں بھی، مگر جو ان کی پشتوں اور آنتوں میں لگی ہوئی ہوں یا ہڈیوں سے ملی ہوئی ہوں، ہم نے انہیں یہ سزا ان کی بغاوت کی دی اور ہم اپنے حکم میں حق بجانب ہیں۔ پھر فرمایا ان کے دین میں جو دشواریاں قائم رہیں تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تنگیوں کے مستحق بنے۔ سورہ نساء کی آیت 160 میں فرمایا یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو کثرت سے روکنے کی وجہ سے بھی۔ آیت 119 مجرموں کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ گنہگار مسلمانوں کے حق میں احسان کے طور پر فرما رہا ہے کہ جو ان میں سے توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر فرمایا جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح بھی کر لی، یعنی گناہوں سے رک گیا اور نیکیوں میں لگ گیا، اللہ اسے اس کی لرزش کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین آیت 120۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم آیت 121۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین آیت 122۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین آیت 123۔ ترجمہ: یقین مانو ابراہیم امام اور اللہ کے فرما بردار اور موحد تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ ہی نے آپ کو چنا تھا اور سیدھی راہ کی ہدایت بخشی تھی۔
ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائیاں دیں اور آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کریں جو یکسو تھے اور مشرک نہ تھے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 120 سے 123 کا تفسیر۔ خلیل اللہ کا ذکر خیر، اللہ کے بندے اور اس کے رسول خلیل اللہ کا جو موحدوں کے امام اور انبیاء کے باپ تھے، ذکر خیر ہے کہ آپ مشرکوں سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے الگ تھلگ رہے۔ امت یعنی پیشوا یا امام جس کی لوگ اقتداء کریں، قانت یعنی مطیع و منقاد، حنیف یعنی جو شرک سے ہٹ کر توحید کی راہ پر گامزن ہو۔ ابن مسعود اس طرح فرماتے ہیں، امت سے بھلائیوں کی تعلیم دینے والا مراد ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امت وہ شخص ہے جو لوگوں کو دین سکھائے۔ چنانچہ سورہ نجم کی آیت 37 میں فرمایا، اور ابراہیم نے جنہوں نے پورا کر کے دکھایا، یعنی اللہ کے تمام احکام بجا لائے۔ آیت 121 یعنی انہیں اللہ نے چن لیا تھا۔ سورہ ہود کی آیت 51 میں فرمایا، بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو ان کی ہدایت پہلے سے دے دی تھی اور ہم انہیں جانتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی پسندیدہ شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ خلیل اللہ دنیا میں سچے اور آخرت میں نیک ہیں۔ آیت 122 یعنی ہم نے خلیل کو دنیا میں سچی زبان عطا فرمائی اور آپ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ آیت 123 سید الانبیاء کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم خلیل اللہ کے کمال کی عظمت کی محبت، توحید کی اور صحیح طریقے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی بھیجی کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو موحد تھے، مشرک نہ تھے۔ سورہ انعام کی آیت 162 نے فرمایا، آپ فرما دیں مجھے میرے رب نے سیدھی راہ کی، سچے دین کی اور ملت ابراہیم کی ہدایت کی جو موحد تھے اور مشرک نہ تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آیت 124 ترجمہ، ہفتہ انہی پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے اختلافات کا ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 124 کا تفسیر۔ ہفتے میں عبادت کے لیے جمع ہونے کا ایک دن جمعہ مقرر تھا۔ یہودیوں کی ترویج ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر فرمایا جس دن وہ عبادت کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ امت محمدیہ کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا کیونکہ یہ ہفتے کا چھٹا دن ہے جس دن اللہ نے دنیا کی پیدائش مکمل فرمائی۔ اسی دن تمام مخلوق جمع ہوئی تھی اور اللہ کی نعمت تکمیل کو پہنچی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہی دن اسرائیلیوں پر مقرر کیا گیا تھا، لیکن وہ اس سے ہٹ کر ہفتے کے دن کی طرف آ گئے اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے کوئی چیز نہیں پیدا کی، کیونکہ کائنات کی پیدائش جمعے کے دن مکمل ہو چکی تھی۔ اللہ نے اسرائیلیوں پر تورات کی شریعت میں جمعے ہی کا دن واجب کیا تھا اور انہیں تاکید کی تھی کہ اسے مضبوطی سے تھام لیں اور اس دن کی حفاظت کریں۔ پھر انہیں حکم بھی تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو ان پر ایمان لے آئیں، اور ان سے ایمان لانے کا وعدہ بھی لے لیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس آیت میں فرمایا کہ یہودیوں پر ہفتہ مقرر کیا گیا کیونکہ انہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف پیدا کر دیا تھا اور اس کے بعد والے دن کے پیچھے لگ گئے تھے اور جمعہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہفتے کے دن ہی پر جمع رہے یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اتوار کے دن کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے شریعت موسوی کے بعض احکام منسوخ فرمائے اور آپ ہفتے کے دن ہی پر جمع رہے، پھر اٹھا لیے گئے۔ آپ کے بعد عیسائیوں نے قسطنطین کے زمانے میں یہودیوں کی مخالفت میں اتوار کا دن مقرر کیا اور بجائے صحرا بیت المقدس کے مشرق کی طرف نماز پڑھنے لگے۔
رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے پیچھے آئے مگر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، البتہ انہیں ہم سے پہلے کتابیں دی گئیں، پھر اس دن میں جس کو اللہ نے ان پر فرض کیا تھا اختلاف پیدا کر لیا گیا، ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت دی، لوگ اس میں بھی ہمارے پیچھے ہی رہے۔ یہودیوں کا ہفتہ اور عیسائیوں کا اتوار ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ نحل کی آیت 118 سے 124 کی، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔